السلام علیکم، اہلا وسہلا فیکم فی الدرس الرابع اور یعنی چوتھا لیسن مدینہ بکس کے اندر. اور اس کے اندر ہم نے جو چوتھا لیسن کا پہلا پارٹ تھا ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر کیا، اور یہ دوسرا پارٹ ہے. تو دوسرا پارٹ انشاءاللہ ہم ففتھ لیسن بھی کریں گے. تو ہم نے اس کے اندر حرف الجر اور وہ ساری چیزیں پڑھی تھی. اور اس کے اندر ایک چیز یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم نے وہ رفع اور مرفوع اور منصوب اور یہ ساری کیسز پڑھ لی ہیں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یہ ایک ریویژن کے طور پہ یہ شیٹ دیکھ لیں. جیسے ہم نے پڑھا کہ رفع ہوتا ہے جو ڈیفالٹ کیس ہوتا ہے، جو کچھ بھی نہ ہو تو رفع ہوگا، یعنی اس کے اوپر ایک پیش ہوگا، دو پیش ہوگا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہو یا ایک کسی بھی مطلب کسی ایک اسپیسیفک چیز کی طرف، یا ایک چیز یا جس کو کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہو یا نہیں کہہ رہے. اور ہم نے مجرور بھی پڑھا کہ مجرور کس طریقے سے ہوتا ہے. اگر یہ حروف الجر جو ہیں فی، اعلی، من، الی، فی کا مطلب اندر یا مطلب ان سائڈ یا ان کہتے ہیں انگلش کے اندر، اعلیٰ یعنی اس کے اوپر، من کہتے ہیں فرام یا اس میں کہتے ہیں من کو، اور الا یعنی اس کی طرف یا ٹو، انگلش کا جو ٹو ہے اگر آپ کسی آبجیکٹ کی طرف جا رہے ہو تو ٹو یا اس کی طرف. اور ضمائر بھی پڑھے تھے ہوا اور ہیا. اچھا، تو ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ حرف الجر میں وہ مجرور جاتا ہے، اگلا کلمہ جو ہوتا ہے، اگلا لفظ ہوتا ہے، ورنہ وہ ہوتا ہے رفع ہوتا ہے. تو یہ جو سمجھیں جو ٹول ورڈز ہیں، یعنی جو الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں آگے پہ استفہام کے لیے، پوچھنے کے لیے، یا جو ہے یا جو بھی اس قسم کے ہوا ہی ہے جو پروناؤنز ہیں، اس کے اندر رفع اور مرفوع اور مجرور منصوب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسا ایک جو لفظ ہے ویسا ہی ہے، اب وہ رفع ہو، مجرور ہو، کچھ بھی ہو. ایسے اور بھی ورڈز ہوتے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ چینج ہوتا ہے یا نہیں. تو اس کا سمپل سا رول بنا ہے کہ جو نارمل اسم ہے، فعل اسم جو ہے نارمل، مثال کے طور پہ کتاب کے بارے میں، مطبخ کہتے ہیں کچن کو، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مطبخ، مکتب، یہ ساری چیزوں کے اندر رفع منصوب مرفوع ہوتا ہے. لیکن مثال کے طور پہ جو من، کون، کدھر، اس طرف، اس کے اندر، یہ جو پریپوزیشن جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی رفع مرفوع نہیں ہوتا. تو اینی ویز آن ٹو دا لیسن. انا المدرسو. اچھا، ہم نوٹس کریں گے انہوں نے وہ تشکیل یا جو زیر زبر پیش ہے اس کو ہٹا دیا، کیونکہ ہم نے یہ ورڈ پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے. المدرسو یعنی دا ٹیچر یا استاذ نے. من اینا انتا، من کہتے ہیں سے، آئینہ کہتے ہیں کدھر، انتا تم. اچھا، انتا جو ہے وہ عربی کے اندر ڈفرینٹ ہوتا ہے، جو مطلب یو یا تم کہنے کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے. انتا ایک کسی آپ مرد کی طرف سے اگر ہو اور سنگولر ہو تب آپ کہتے ہو انتا، اور باقی ضمائر کی طرح اس کے اندر بھی کوئی مرفوع مجرور نہیں ہوتا. اچھا، محمد، انا من الیابانی، میں جاپان سے ہوں. المدرس، ومن این عمار، ومن این عمار، اور عمار کدھر سے ہے؟ محمد ہوا من الصین، وہ چائنا سے ہے. المدرس، ومن این حامد، اور حامد کدھر سے ہے؟ محمد ہوا من الہند، وہ انڈیا سے ہے. المدرس، این عباس، عباس کدھر ہے؟ محمد خرجہ. اچھا، یہ خرج ہے، یہ پہلا ہم سمجھے پہلا فعل ہے جس کا مطلب نکلنا. اگر کسی کمرے سے اگر کوئی لڑکا کمرے سے نکلے گا تو آپ بولیں گے خرج. اچھا، اور عربی کے اندر جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا، جو مرفوع منصوب ہے وہ صرف اسم کے ساتھ ہے، اور وہ بھی ایک سرٹن اسم کے ساتھ، ٹول والے اسم کے ساتھ نہیں ہے، اور فعل کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ یہ منصوب ہے اس وجہ سے آپ نے وہ منصوب کر دیا. خرج ہے ایسے ہی لکھا جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے جس کا کہہ سکتے ہیں نکلا، یا ہی وینٹ انگلش کے اندر کسی جگہ سے نکلنا، اس کو کہتے ہیں خراجہ. اور یہ کسی ایک مرد کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے. مرد جو ہے اور سنگولر ہے، یعنی صرف ایک ہی مرد ہوگا، اور یہ ماضی کا ہے، ماضی کا سیغہ ہے. یہ مطلب حال کا نہیں ہے، ماضی کا سیغہ ہے. تو یہ مرد، سنگولر اور ماضی. تو اس کے اندر یہ بیسکلی عربی کے اندر بہت سارے آپ اس کو کیسے ہیں تصریف ہوتی ہے، آپ اس کو ڈفرینٹ فارم ہوتے ہیں، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی کے لیے بس یہی فارم ہم ڈسکس کریں گے فعل کا، کہ وہ مرد ہوگا، سنگولر ہوگا، اور ماضی میں ہوگا. خرجہ، نکلا، وہ کلاس سے نکل گیا، یعنی اس پورا سینٹینس کو اس نے ایک ہی ورڈ میں کہہ دیا. این ذہب، یہ ذہب دوسرا فعل ہے، اس کا مطلب ہے جانا، چلا گیا، بلکہ چلا گیا زیادہ اپروپریٹ ہو گیا. چلا گیا، چلا گیا. آئینہ مطلب جس کو انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں ہی وینٹ، یا گو بھی کہہ سکتے ہیں. چلا گیا وہ. آئینہ ذہب، آئینہ ذہب، کدھر گیا ہے وہ، کدھر گیا ہے.
یہاں گیا اس کو کر سکتے ہیں، سوری ٹرانسلیٹ کدھر گیا ہے. محمد ذهب الى المدیری، وہ الا کہتے ہیں مطلب ٹو، تو ٹو کہتے ہیں، تو ذهب الى المدیری وہ ہیڈ ماسٹر کی طرف، اس کو ایگزیکٹلی اس طریقے سے نہیں کریں گے ہیڈ ماسٹر کے پاس گئے، لیکن اس طریقے سے آپ پاس میں نہیں لکھ، ہاں پاس میں ابھی ہم نے پاس کا ورڈ نہیں پڑھا، تو الا بھی صحیح ہے، اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا اردو کے اندر مدیر کے پاس گئے، ذهب الى المدیر، یا مدیر کو مطلب مدیر کی طرف گئے، he went to the headmaster. وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، اور علی کدھر گیا ہے، ذَهَبَ إِلَى الْمِرْحَاضِ، علی ذہبہ یعنی گیا، وہ ٹوائلٹ پہ گیا ہے. عجب عن الاسئلة الآتیہ، اچھا یہ ایکسرسائز ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ خود سے کرنی ہوگی، اور اس کے اندر ہم نے دو نئے ضمائر بھی سیکھے ہیں، انا اور انتا. انا کہتے ہیں میں، یعنی آئے، جس کو سوری میں یا آئے، اور انتا کو کہتے ہیں تم، کسی ایک مرد کو سنگولر. تو انا کہتے ہیں صرف ایک ظاہر سے، میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو انا، انت من الفلپین، کیا تم فلپین سے ہو، تو یہ آپ کو ساری بات خود سے ایکسرسائز کرنی ہے. اچھا یہ حروف الجر ہیں، اس کی ریویژن ہے، من الا فی علی، اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہم نے پچھلے لیسن میں بھی ڈسکس کیا. باقی آپ کو ظاہر سے ووکیبلری لرن کرنا چاہیے. پانچواں لیسن، سعید کتاب محمد ھذا یا یاسر. اچھا اس کے اندر یہ پہلے ہی سینٹینس کے اندر بہت سارے گرامیٹیکل سیکشن ہے، تو اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. جو ہے یہ حمزۃ الاستفہام ہے، پوچھنے کے بارے میں. کتاب محمد ھذا یا یاسر. اچھا ہم نے ایک نیا یہ اسٹرکچر ہے جو بہت بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے مضاف اور مضاف الیہ. مضاف الیہ یعنی جس چیز کی طرف اضافہ کیا جائے، جس مضاف الیہ یعنی جس کی طرف اضافہ کیا جائے، جو اضافہ کیا گیا ہوا ورڈ ہے. تو کتابو حامدن، کتابو حامدن. اچھا مضاف جو ہوگا اس کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں ہوگا، تنوین یعنی سوری تنوین نہیں ہوگا، تنوین نہیں ہوگا اس پہ کبھی بھی، اور اس کے اوپر کبھی بھی ال نہیں ہوگا، الکتاب، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ال نہیں ہوگا کبھی بھی، تنوین نہیں ہوگا، اور جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ ہوگا، اس کے اندر ہمیشہ نیچے زیر ہوگا، یا تو دو زیر ہوگا یا ایک زیر ہوگا، ڈپینڈ کرتا ہے ورڈ کیا ہے. کیونکہ یہ نام ہے، اور نام کے اندر اور جو مردوں کے لیے نام ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ تنوین لگتی ہے، انٹنلیس کچھ اور سیناریو ہم پڑھیں گے. تو اس وجہ سے اس کے دو کسراز ہیں، کتاب محمد ہے، اس کے اوپر ہمیشہ کسرہ لگے گا، اور اس کے اوپر آپ ال لگا سکتے ہیں. تو مثال کے وہ بولوں کہ اب میں آگے جا کے اس کی مثال، ہاں جیسے یہ لکھا ہوا ہے، ہوا علی مکتب المدرس، مکتب المدرس، دا ٹیچر. یہ دا ٹیچر اس کا مطلب ہوا مکتب یعنی میز، وہ ٹیچر کی میز کے اوپر اس کو کہتے ہیں اوپر ہے، اوپر وہ ٹیچر کی میز کے اوپر ہے. جیسے سعید نے پوچھا این دفتر عمار، ہم عمار کا دفتر یعنی نوٹ بک کدھر ہے، تو یاسر نے جواب دیا یاسر ہوا علی مکتب المدرس، وہ ٹیچر کی میز کے اوپر ہے. تو جیسے آپ نے دیکھا اس کے اوپر ال ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے نیچے ایک کسرہ آ گیا. اور پھر اس کی اور بھی اگزامپل ہے، علی ھذا قلم المدرس، یہ استاذ کی قلم ہے. تو یہ جو اس کو بیچ میں جو آپ کا جو ہڈن ورڈ ہے وہ کہہ سکتے ہیں کی کہہ سکتے ہیں، کی یا کہ اس کا، کی یا کا. تو قلمون ہی تحت المکتب، تحت کا مطلب ہوتا ہے اس کے نیچے، نیچے نیچے نیچے، تحت المکتب ہی. جیسے اس نے پوچھا کہ این حقیبۃ المدرس، ٹیچر کا بیگ کدھر ہے، تو علی نے جواب دیا ہی تحت المکتب، کیونکہ حقیبہ کے اوپر تا مربوطہ ہے، یعنی یہ فیمنن ورڈ ہے، اس وجہ سے کیا ہے تحت المکتب، وہ مکتب یعنی میز کے نیچے ہے. عجب آنے لگے سلی طرح آتی ہے یہ آپ کو سوال کے جواب دینے، اور میں نے ساری چیزیں گوگل ڈرائیو کے اوپر میں اس کے جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ میں انشاءاللہ سارے دوں گا. اور
بس اس لیسن میں یہی ہے. اور ہاں یہ ووکیٹو پارٹیکل جو یا ہوتا ہے، مثال پہ یا محمدو، یا محمدو، یا سرو، یا سرو. تو یہ آپ کسی کو بلانا ہو یا کسی کو، ہاں کسی کو بلانا ہو تو آپ کہتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں اے اللہ، یا اللہ، یا اللہ. تو بیسیکلی وہ یا اللہ ہوتا ہے. تو دا ورڈ اللہ جو ورڈ ہے اس کے اینڈ کے اندر کبھی بھی تنوین نہیں آئے گا. اور کیونکہ یہ مرفوع ہے اس وجہ سے ایک پیش آیا ہے. اگر منصوب ہوتا ہے ایک زبر آتا ہے، ایک وہ مجرور ہوتا ہے تو اس کا اپنا ہوتا ہے. تو یا محمدو، یعنی اے محمد، یا یاسر اے یاسر. تو اس پہلے سینٹینس کا ٹرانسلیشن نہیں، کیا محمد کی کتاب، کیا یہ محمد کی کتاب ہے یاسر، اے یاسر. اور اس کے اندر لاسٹ جو چیز ہے، اس کے اندر لاسٹ جو چیز ہے وہ ہے نام، اسم اور ابن. اسم الولدی محمد واسم البنتی زینب. زینب کیونکہ یہ فیمنن ورڈ ہے، عورتوں کا نام ہوتا ہے زینب، اس وجہ سے یہ تنوین نہیں ہے اس کے اوپر. واسم البنتی زینب. اسم الولدی، اسم کہتے ہیں نام کو، سوری نام کو. بچے کا نام محمد ہے، محمد ہے، اور بچی کا نام زینبو ہے. آپ نوٹس کریں میں نے کیا پڑھا، اسم الولدی محمد وس، میں نے وس پڑھا، میں نے دونوں کو کنیکٹ کیا، میں نے دونوں کو بریک نہیں کیا. وسم البنتی زینب، اسم المدرسی حامد، مسم المدیر مسمل، کیونکہ اس کے اوپر حمزۃ الوصل ہے تو اس کے اوپر آپ الف کو تیزی سے آپ اس کو کنیکٹ کر کے رکھتے ہو. مسم المدیر، ہیڈ ماسٹر کا کیا نام ہے، ابن. اور ابن کے ساتھ بھی ایگزیکٹلی یہی ہے، ابن خالدی فی المدرسہ وابن حامد فی الجامعہ. ابن خالد کیونکہ یہ مضاف و مضاف الیہ ہے تو مضاف کے اوپر کبھی بھی تنوین نہیں ہوتا. خالدن کیونکہ نام ہے، ابن خالدن فی المدرستی، اور مدرسہ کے اندر ہے. اور اچھا ہاں، عربی کے اندر مثال پہ کچھ جو ورڈز ہوتے ہیں، جیسا مدرسہ ہو گیا، تو مدرسہ کا جو اردو کانٹیکس کے اندر ورڈ ہوتا ہے کہ اسلامک اسکول جو سنا جاتا ہے وہ ضروری نہیں ہے. مدرسہ کسی بھی اسکول کو کہتے ہیں، جامعہ بھی صرف کسی اسلامک اسکول کو نہیں کہتے، کسی بھی یونیورسٹی کو، سوری اسلامک یونیورسٹی کو نہیں، کسی بھی یونیورسٹی کو کہتے ہیں. قمیص بھی شرٹ کو کہتے ہیں. اور امام جو ہوتا ہے، امام ضروری نہیں ہے مسجد کا امام ہو، امام عربی کے اندر ایک لیڈر کو کہا جاتا ہے. تو اینیویز ابن خالد فی المدرستی، کیونکہ یہ حرف الجر ہے تو اگلا ورڈ مجرور ہو گیا اور یہ اس کے اوپر ال ہے، اس کی وجہ سے ایک کسرہ آیا، یعنی ایک زیر آیا. ابن خالد فی المدرستی وابن حامد فی الجامعہ. وابن، میں نے نوٹس کرنے میں نے اس کو کنیکٹ کیا، وابن حامد فی الجامعہ تھی، جامعہ تھی، جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو. تو اس کے اندر بھی کوئی نئے فعل ہم نے نہیں سیکھا بھائی، خرج ذهب ہے. اور ہاں جیسے یہ اسی سینٹینس کے اندر ہے، ہوا علی المکتبی، ہوا علی المکتبی ہناک. ہناک تو ہناک کا مطلب ہوتا ہے ادھر، ٹھیک ہے ادھر. اچھا، یا ہاں ادھر. اچھا، تو ہوا علی المکتبی ہناک، اور ہوا کس کی بات ہو رہی ہے، کتاب. ایو کتابو، سوری اینا کتاب محمد، محمد کی کتاب کدھر ہے. ہناک کا مطلب ہوتا ہے ادھر. اچھا ہناک بھی جیسے میں نے ابھی ورڈ بولے تھے، من، ما، ماذا، ما، آئینہ، اس کے اندر بھی مرفوع منصوب مجرور کچھ نہیں ہوتا. تو ہناکا کے اندر بھی منصوب مجرور کچھ نہیں ہوتا. وہ جب کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جس کو بس آپ کو اس طریقے سے میمورائز اس طریقے سے کرنا ہے کہ وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا ہے. تو ہناکا اس میں سے ایک ورڈ ہے. ہونا کا مطلب ہوتا ہے ہونا، ادھر. ہونا کا مطلب ہوتا ہے ادھر، اور ہناکا کا مطلب ہوتا ہے ادھر. تو مع السلامہ.